السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور کچھ مسائل آپ سے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کا وقت۔ عید الفطر کی نماز کا وقت بقدر ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے کے بعد اشراق کی نماز کے وقت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور زوال یعنی سورج کے ڈھلنے تک رہتا ہے۔ نماز عید سے پہلے اس روز کوئی نفل پڑھنا عیدگاہ میں بھی اور دوسری جگہ بھی مکروہ ہے، اور نماز عید کے بعد صرف عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز عید کے بعد دوسری جگہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ حکم عورتوں اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھ سکے۔ نماز عید سے پہلے نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت۔ اب نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس طرح نیت کرے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور مقتدی امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے۔ نیت کے بعد تکبیر تحرمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے، اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، اور 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کیا جائے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھے، اور مقتدی خاموش رہے۔ پھر رکوع سجدہ کے بعد دوسری رکعت میں پہلے امام فاتحہ اور سورت پڑھے، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 مرتبہ پہلی رکعت کی طرح تکبیریں کہی جائے، اور تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ نہ باندھے، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کیا جائے۔ مقتدی بھی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے، اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کی جائے۔ چونکہ عموماً ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اسی لیے نماز عید کے بعد تو دعا مانگنا مسنون ہوگا، مگر خطبہ کے بعد مسنون نہ ہوگا۔ اگر امام عید کی تکبیر بول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے حالت رکوع میں ہی تکبیر کہہ لے، قیام کی طرف نہ لوٹے۔ اگر قیام کی طرف لوٹ آیا تب بھی نماز ہو جائے گی، فاسد نہ ہوگی، اور ہر حال میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے سجدہ سہو نہ کرے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت شریک ہوا کہ امام عید کی تکبیروں سے فارغ ہو گیا ہو، تو اب اگر قیام میں شریک ہوا ہے تو نیت باندھنے کے بعد فوراً تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو۔ اگر رکوع میں شریک ہوا تو اگر گمان غالب ہو کہ تکبیر کہنے کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر پہلے تکبیر کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے، اور اگر رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیر کہہ لے، مگر اس حالت میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اگر 3 مرتبہ تکبیر کہنے سے پہلے ہی امام رکوع سے سر اٹھائے تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے، اور جس قدر تکبیر رہ گئی ہو وہ اسے معاف ہے۔ اگر کسی عید کی نماز کی 1 رکعت رہ گئی ہو تو امام کے سلام کے بعد جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کرے، اس کے بعد یہ تکبیریں کہے۔ اگر دونوں رکعتیں رہ گئی ہوں، یعنی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد کوئی شخص شریک ہوا ہو، تو امام کے سلام کے بعد وہ اسی طرح عید کی نماز ادا کرے جس طرح امام نے ادا کی ہے، یعنی پہلی رکعت میں سبحان اللہ کے بعد قرات سے پہلے تکبیر کہے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد کہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو، یعنی امام کے سلام کے بعد آیا ہو، تو وہ شخص تنہا عید نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جو شخص نماز عید میں شریک ہو گیا ہو اور پھر کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہو، اس پر بھی عید کی نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ کچھ اور آدمی شریک ہو جائے تو پھر نماز عید پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن نماز عید نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن تک پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور تفصیل احکام جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اگر کسی چیز میں شبہ رہ گیا ہو تو کومنٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔